حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، ایک حدیث پاک ہے، اس کے بعد واقعہ سناتا ہوں، 2-3 منٹ میں بات ختم کرتا ہوں۔ حضور نے فرمایا جس شخص کو کوئی ذمہ داری سونپی گئی پھر اس نے اس ذمہ داری کو دیانت داری کے ساتھ نہ نبھایا، اللہ رب العزت اس کو جنت کی خوشبو سے بھی محروم رکھے گا۔ اگر کسی کو، یہ بالخصوص ایم این اے ایم پی اے جو ہیں وہ اپنے علاقے کے نمائندہ ہیں، ان کے ذمہ یہ ذمہ داری ہے، اس علاقے کے لوگوں نے ان پر اعتماد کیا ہے، وہ اپنے علاقے کے لیے کیا کرتے ہیں، ان کا کڑا امتحان ہے۔ اب میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں۔ عراق کے علاقے سے ایک ذمہ دار، ایک عہدے دار جس کا نام تھا حضرت احنف بن قیس، وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا، مدینہ میں کام ہوگا، کسی کام کی غرض سے آیا، وفد کے ساتھ آیا۔ اب وہ جو حضرت احنف بن قیس تھا وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا ملاقات کے لیے۔ کس حال میں پایا حضرت عمر کو کہ آپ بیت المال کے ایک اونٹ کو نہلا دھلا کے نا تیل کے ساتھ مالش کر رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق نے اس کو دیکھا، احنف بن قیس کو۔ آپ نے فرمایا اے احنف بن قیس، یہ جو مہمانوں والا پرتکلف لباس پہنا ہوا ہے نا، اس کو اتار دو اور آ جاؤ میرے ساتھ، اس اونٹ کی خدمت کرو۔ یہ غریبوں، یتیموں اور بیواؤں کا حق ہے۔ ہم بھی تو یہی کہتے ہیں نا، یہ جو حکومتی نمائندے ہیں یہ جو کچھ بھی شاہ خرچیاں کر رہے ہیں یہ ہمارے ٹیکس کے پیسوں سے کر رہے ہیں۔ ان کو سمجھ نہیں آتی، لیکن حضرت عمر فاروق تو سمجھ رہے تھے نا۔ آپ نے فرمایا یہ اس بیت المال کے اونٹ میں ان کا حق شامل ہے۔ اب جب یہ بات کی نا، ایک شخص کھڑا تھا، اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں عرض کی، امیر المومنین آپ حکم کرتے، کسی خادم کو کہہ دیتے وہ اس اونٹ کو سنبھال لیتا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ ارشاد فرمایا، اگر بات خادم کی ہے تو مجھ سے اور احنف بن قیس سے بڑا خادم قوم کا کون ہوگا؟ پھر آپ نے وہاں پر یہ تاریخی الفاظ فرمائے، جو قوم کا سردار ہوتا ہے، قوم کا نمائندہ ہوتا ہے، جس کے پاس کوئی عہدہ ہوتا ہے، ذمہ داری ہوتی ہے، وہ قوم کا خادم ہوتا ہے۔ یہ ہمارے ذمہ ہے کہ ہم اس کا حق ادا کریں، یہ ہمارے اسلاف ہیں۔ اب بڑا امتحان ہے عہدے داروں کا بھی اور ہر مومن مسلمان کا بھی، کہ پاکستان کے وہ علاقے جو سیلاب کی زد میں ہیں، ایک تو سیلاب، نیچے کا پانی، پھر اوپر سے بارشیں، 9 گھنٹے مسلسل بارش، آپ اندازہ لگائیں وہاں کے لوگوں کی کیسی حالت ہوگی۔ دعاؤں میں بھی یاد رکھیں اور عملی طور پر بھی حصہ ملائیں، جس انداز میں بھی ملا سکتے ہیں۔ خود جا سکتے ہیں، خود نہیں جا سکتے، کوئی نمائندہ با اعتماد جا رہا ہے، اس کے ذریعے یہ عمل کریں، یقیناً اللہ رب العزت اس کا اجر دنیا میں بھی دے گا اور آخرت میں بھی دے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔